ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اگلے پچھلوں کا مکالمہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مکذبین کے برے انجام کو اور مؤمنین کی خوشگواریوں کو بیان فرماتے ہیں، اور مکذبین کی برے انجام کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اب وہ لوگ بعض مشرکین، بعض جبریے ناستک مشرکین نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اوپر والے کو مانتے ہیں، لیکن زمین والوں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ زمین پر جو معبود بنائے گئے ہیں، جو اصنام بنائے گئے ہیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، یعنی شرکت مانتے ہیں، وحدانیت نہیں مانتے کہ ایک اکیلا اللہ ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں اللہ ہے، لیکن اللہ کے شرکا بھی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا۔ اور دہریے جنہوں نے سیرے سے اللہ ہی کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہے وہی نہیں مانتے۔
اللہ کی ذات کا بھی انکار، اللہ کی صفات کا بھی انکار۔ اس کو دہریہ کہتے ہیں، ناستک کہتے ہیں، جس کا کوئی دھرم ہی نہیں، کسی کو وہ رب مانتا ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ سارا نظام خود بخود چلتا ہے، آٹومیٹک چلتا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ذات و صفات کا انکار کر دیا۔ ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، یعنی ہماری ذات و صفات ہی کا انکار کر دیا۔ بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے نبیوں کو ملنے والی نبوت کا انکار کر دیا، نبیوں کو جو رسالت ملی اس کی تکذیب کر دی، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے میعاد کی تکذیب کر دی، یعنی محشر کی، حساب کے دین کی، محاسبے کے دین کا ہی انکار کر دیا۔ یہ سارے کے سارے ان الذین کذبوا بآیاتنا میں شامل ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو، یعنی ہماری وحدانیت کو، ہماری توحید کو، ہمارے پیغمبر کی رسالت کو اور ہماری باس بعد الموت یعنی میعاد کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، وہ لوگ۔ اور اس کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کہ تکبر کیا، واستکبروا عنہا، اور اس کے ذریعے سے تکبر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں بعض اہل مکہ، بعض کفار مکہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی ذات پر تکبر کیا، اور تکبر کر کے کہا ہم تو دنیا ہی کو سب کچھ مانتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کی زندگی کو یہ سب کچھ مانتے ہیں، اور ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم ہی سب کچھ ہے، اور ہمارے پاس، ہمارے کنٹرول میں، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے تکبر کیا، اور سرداران مکہ تھے، انہوں نے غریب لوگوں پر تکبر کیا، کہ وہ کمزور قسم کے ایمان والے تھے، ان کے بارے میں تکبر کر کے کہا کہ اگر اللہ کی وحدانیت کی بات مانے، ایمان کو مانے، دین کو مانے، آپ کے پیغام کو مانے، تو ماننے کے لیے بڑے لوگ ہونے چاہیے، اور یہ تو سب شرفا ہے، شرفا نہیں ہے، یہ تو کمتر لوگ ہیں۔ اس لیے انہوں نے واستکبروا عنہا، اس کے ذریعے سے تکبر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تکبر کرنے والوں کے لیے، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے اللہ نے جو عذاب منتخب فرمایا ہے، اور ان کے لیے جو سزا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایسے متکبرین کے لیے اور ایسے مکذبین کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کا مطلب ایک یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جتنے بھی نیک اعمال کریں، متکبرین، مکذبین، جتنے بھی اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، ان کی نیکیاں آسمانوں پر جائے گی ہی نہیں، ان کی نیکیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی اعمال نیک کریں گے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو منظوریت اور مقبولیت نہیں ملے گی۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آسمان کے دروازے کھول کر ان کے لیے خیر نہیں اتاری جائے گی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول کر خیر کا اتارنا یہ مقصود ہے کہ اتارا نہیں جائے گا۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو مکذبین ہیں اور متکبرین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرنے کے وقت جب ان کی روح قبض کی جائے گی تو ان کی روح کو آسمانوں پر نہیں لے جایا جائے گا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے مسند احمد کی روایت بیان کی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے سے صاحب تبیان القرآن نے، معالم العرفان نے اور دیگر مفسرین نے روایت بیان فرمائی، جس کے راوی ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہوا، اور اس انصاری کی تجہیز و تکفین کے لیے، اس کی تدفین کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان گئے، اور ان کا جنازہ لے کر، ہم ان انصاری کا جنازے کو لے کر قبرستان میں گئے۔ جب قبر میں دفن کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے،
ہم سب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے اور ایسی خاموشی اور ایسا سناٹا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، بالکل حرکت نہیں ہوتی، بالکل سکون کے ساتھ ہم قبرستان میں بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہیں، ہم ارد گرد بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے ذریعے سے زمین کے اوپر لکیریں بنا رہے ہیں۔ سنو روایت، برہ بن عازب فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور نظر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور ہماری طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور میرے صحابہ اللہ سے قبر کے عذاب کے بارے میں پناہ مانگو۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا، اللہ سے عذاب قبر کے بارے میں پناہ مانگو، اللہ سے عذاب قبر کے بارے میں پناہ مانگو۔ پھر برہ بن عازب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندے کی روح قبض کرنے کی باری آتی ہے، جب ملک الموت کو حکم ہوتا ہے وہ ایمان والے کی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک خوبصورت شکل میں اس حسین صورت میں فرشتوں کے ساتھ وہ اترتے ہیں، اور 500 فرشتے نہیں، اس روایت میں برہ بن عازب فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جائے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور خوبصورت چہروں میں ہوتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام مرنے والے کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور سرہانے بیٹھ کر اس سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح مغفرت خدا کی طرف چل، اے پاکیزہ روح مغفرت خدا کی طرف چل، تو وہ روح ایک دم بدن سے نکل جاتی ہے، ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جائے، فوراً نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے، جنت کا جو کفن لے کر آئے ہیں اس کفن میں اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں، جسم کو نہیں، اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں، اور وہ خوشبو جو جنت سے لے کر آئے ہیں، مفسرین نے اس روایت میں لکھا ایسی مشک کی خوشبو ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر مشک کی خوشبو مل ہی نہیں سکتی، ایسی مشک کی خوشبو اس کفن کے اوپر جس میں روح لپیٹی ہے اس کو خوشبودار کر دیتے ہیں، اور پھر اتنے سارے فرشتے منتہائے نظر تک فرشتے ہی فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے ملک الموت کے ساتھ اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، بیچ میں جتنے بھی فرشتے ملتے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے، کس کی پاکیزہ روح ہے؟ تو ملک الموت کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی، میرا اور میرے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، یعنی کہ فلاں ابن فلاں کی روح قبض کی گئی ہے اور اس کی روح کو لے کر ہم آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر جب آسمان پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھولنے کا حکم کرتے ہیں، ملک الموت پہلے آسمان والے فرشتوں سے کہتے ہیں دروازہ کھولو، تو اس پاکیزہ روح کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور پھر پہلے آسمان والے سارے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ فلاں ابن فلاں کی پاکیزہ روح ہے۔ پھر پہلے آسمان والے دوسرے آسمان تک ساتھ میں جاتے ہیں، جیسے جنازے میں لوگ ساتھ میں جاتے ہیں، اس طریقے سے اس پاکیزہ روح کے اکرام میں پہلے آسمان والے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان میں پہلے آسمان والوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں سے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یکے بعد دیگر 7 آسمانوں تک اس روح کو لے کر ملک الموت جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے اس بندے کی روح کو، میرے اس بندے کو علیین کے اندر لکھ لو، علیین کی فہرست میں لکھ لو، اور پھر اللہ حکم فرماتے ہیں اس روح کو پھر زمین پر اس کی قبر میں اتار دو، اس لیے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں جائے گا اور مٹی سے نکالا جائے گا، اس لیے اس کی روح کو واپس وہیں رکھ دو۔ پھر قبر میں پھر روح رکھ دی جاتی ہے۔ ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں تو پھر روح کہاں جاتی ہے؟ آج سن لو، برہ بن عازب فرماتے ہیں اللہ حکم فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو قبر میں رکھ دو،
جاتی ہے اور قبر میں رکھنے کے بعد روح جب اندر رکھ دی جاتی ہے تو پھر نکیرین آتے ہیں. یہ دفنانے والے 100 قدم چل کر جاتے ہیں وہاں تک یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. دفنا کر ہم جب واپس گھر کی طرف آتے ہیں اور 100 قدم چلتے ہیں اس سے پہلے یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور 100 قدم چلنے کے بعد کہتے ہیں کہ نکیرین آتے ہیں. منکر نکیر نکیرین آتے ہیں اور نکیرین آ کر کہتے ہیں قم باذن اللہ، اٹھ، اللہ کے حکم سے اٹھ. پھر اس مردے سے، اس میت سے، مرنے والے سے پوچھتے ہیں، متوفا سے، کہ بول تیرا رب کون ہے؟ تو مومن ہے، مومنانہ زندگی گزاری ہے. تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا جو تیری طرف بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں اس کو محمد رسول اللہ، اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، اللہ کا رسول مانتا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا. بس یہ جواب دے دیتا ہے. اللہ ایک آواز آتی ہے بس کرو اور اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو. جنت کا فرش قبر میں بچھا دیا جاتا ہے. میں نے آپ نے مٹی کے ڈھیروں پر سلایا ہے، اللہ نے جنت کا فرش بچھا دیا اور فرمایا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں. اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور پھر اس کے پاس، متوفا کے پاس، مرنے والے کے پاس ایک بہترین لباس میں، پوشاک میں بہترین خوشبو والا آدمی آتا ہے. تو وہ متوفا آ کر متوفا سے کہتا ہے خوش ہو جا، خوشخبری ہو تیرے ان اعمال کی جن کے بدلے میں تجھ سے وعدے کیے گئے تھے، آج وہ وعدہ تیرے ساتھ پورا کیا گیا. تو وہ پوچھتا ہے مرنے والا، قبر میں سویا ہوا پوچھتا ہے آپ کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں، مجھے اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور تجھے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا. جس جنت کی آبیاری کی، جس جنت کے باغیچے کی، جنت کو، قبر کو جنت کا باغیچہ بنانے کی جو روایتیں تو سنتا تھا، جو فضیلتیں تو سنتا تھا، آج وہ وعدہ پورا کر دیا گیا اور تیرے جنت کو، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا. پھر وہ یہ خوشخبری دیتا ہے تو مرنے والا کہتا ہے کہ اللہ آج ہی قیامت قائم کر دے. اور رابع عزیز فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مرنے والا کہتا ہے اللہ عاجز کر دے، آج ہی قیامت کر دے تاکہ میں میری بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں. اتنا خوش ہو جاتا ہے قبر میں سونے والا، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ آج ہی قیامت قائم ہو جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو متکبرین ہیں، متکبرین ہیں، جن کی زندگیاں ایمان سے وروਧ، ایمان سے خلاف، ایمان کے بغیر یا ایمان والے ہیں لیکن اپنی زندگیاں من کی چاہتوں پر گزرتی ہے اور اللہ کے حکموں کی بجا آوری نہیں کرتے. فرمایا جب اللہ کا نافرمان مرتا ہے، اللہ کا منکر مرتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب وہ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی کچھ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے کالی سیاہ صورت میں آتے ہیں، ایک دم کالی اور سیاہ صورت میں آتے ہیں اور اپنے ساتھ تاک لے کر آتے ہیں، تاکیے لے کر آتے ہیں اور اس کے پاس آ کر جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے اتنے فرشتے کے منتہا نظر تک فرشتے ہی فرشتے ہیں. ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اس مرنے والے کے سرحانے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث ترین روح نکل اللہ کے غضب اور قہر کی طرف چل. یہ جملہ کہتے ہیں اے خبیث ترین روح اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کی طرف چل. تو وہ روح انسان کے جسم میں گھستی ہے اور جب وہ اندر گھستی ہے تو ملک الموت اس کو کھینچتے ہیں، اس لیے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اس کی تو بہت آسانی سے نکلی، اس کی روح اندر جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے، مجھے نہیں نکلنا ہے. تو فرشتے اس کو کھینچتے ہیں، ملک الموت اس کو کھینچتے ہیں اور اس کھینچنے میں اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. برا بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کی سیخ، لوہے کا سریا کسی کے بھیگے ہوئے بال کے اندر پرو دیا جائے پھر اس کو کھینچا جائے اور اس کھینچنے میں جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب ملک الموت اس کی روح کو کھینچتے اور قبض کرتے ہیں. جب اس کی روح کھینچ کر
بڑی تکلیف سے نکلتی ہے، مرنے والا ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس کی روح نکال کر جلدی سے اس تاکیے میں جو ٹاٹ لے کر وہ آئے تھے اس ٹاٹ میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو جو لپیٹا ہے اس کی روح میں سے سڑی ہوئی بدبو آتی ہے۔ تو جہاں سے بھی گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یہ کس منحوس کی روح ہے، کس خبیث کی اور کون سی خبیث روح ہے، تو فرمایا جاتا ہے ملک الموت کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اس کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جلدی سے لے کر چلو، بہت بدبو آتی ہے، اور پھر وہاں سے پہلے آسمان پر جاتے ہیں اور آسمان کے دروازہ کھولنے کو کہا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے نہیں کھلے گا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھی اور فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، اور آسمان کا دروازہ نہ کھلنے پر وہ تو پریشان ہے کیسے لے کر جائیں گے۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے اور اسرائیل اور ملک الموت اور فرشتوں اس کو ہمارے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ نہ کھلے گا، تو پھر ساتھ آسمان کے دروازوں کی تو بات ہی نہیں ہے، یہیں سے اس کو پھینک دو اور سجین تک اس کی روح کو پھینک دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ قبر کے اندر اس کی روح کو پہلے آسمان پر سے ہی پھینک دیا جاتا ہے، اس کی روح کو عزت کے ساتھ قبر میں رکھ دیا گیا تھا، اس کی روح کو تو پہلے آسمان پر سے ہی پھینک دیا جاتا ہے، اور سجین کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، وہ علیین والا، وہ سجین والا، تحت الثرى والا۔ اور فرمایا جب قبر میں اس کی روح کو پھینکا جاتا ہے، جسم میں وہ روح داخل ہوتی ہے، نکیریں آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، قم بإذن اللہ، آج کھڑا ہو جا، بیٹھ جا، دنیا میں بہت آرام کر کے آیا، آج بیٹھ جا، بیٹھنے کے بعد پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، لا عالم، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اللہ کون ہے، میں نے اللہ کو مانا ہی نہیں، توحید کو مانا ہی نہیں، میں تو اللہ کا مکذب تھا، اللہ کی انکار کرنے والا تھا، منکر تھا، اس لیے جواب نہ بن پڑے گا۔ دوسرا سوال من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا تھا اور میں نے کس دین کی پیروی کی، مجھے تو آج وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ما یقول ھذا الرسول، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے میں اس کو بھی نہیں جانتا اور اس کو بھی نہیں پہچانتا۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے نکیرین، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، تاکہ وہاں کی حرارتیں، وہاں کی گندگیاں اور وہاں کی بوئیں اور وہ بو، وہ سڑی ہوئی بو آئے گی اور اس کی مہک آئے گی، اور جہنم کی حرارتیں، جہنم کی تپش آئے گی، اس کے لیے وہ دروازہ کھول دو۔ جب وہ دروازہ کھولنے کا حکم ہو جائے گا اس کے لیے وہ کر دیا جائے گا جس کا حکم ہوا۔ ایک دم ایک آدمی اس مرے ہوئے کے پاس آئے گا جس کے کپڑے بھی بہت میلے کچلے اور اس کے کپڑوں میں سے اور بدن میں سے بھی بدبو آ رہی ہوگی۔ مرنے والا قبر والا پوچھے گا تو کون ہے؟ ایسی پریشان حالات میں، پریشان کن حالات میں تو ہمیں اور پریشان کرنے کہاں سے آ گیا؟ تو وہ آنے والا کہتا ہے تیری بدبختیوں کی تیرے لیے خوشخبری ہو، تیری بدبختیوں کی تیرے لیے خوشخبری ہو۔ وہ آنے والے سے پوچھتا ہے بدبختیاں ابھی کتنی سناؤ گے؟ کون ہو؟ تو کہنے لگا وہی اعمال بد ہے جو دنیا میں تو نے کیے تھے، ہم اعمال بد شکل میں اور بدبودار شکل میں ہم تمہارے پاس آئے۔ وہ آدمی کہنے لگا، مرنے والا کہتا ہے اللہ قیامت قائم ہی نہ کرنا، اگر قیامت قائم کرے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ قیامت کی جلدی کرتا ہے اور یہ متکبر، یہ مکذب کہتا ہے اے اللہ قیامت قائم ہی نہ کر
کرنا، اگر قیامت کا ہی کرے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، اسے یہی قبر میں اتنا ہی بس ہے۔ بابا بھی نازل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر قبرستان سے باہر نکلے، ہم سب باہر تھے، پھر باہر نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرے صحابہ، ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی راحتیں دیتا ہے، اور ہر فرشتہ، زمین و آسمان کا فرشتہ، زمین پر بھی فرشتے ہیں، آسمان پر بھی فرشتے ہیں، آسمان و زمین کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکیزہ روح ہمارے پاس سے گزرے، یہ پاکیزہ ہمارے پاس سے گزرے، ایمان والے کی روح ہمارے پاس سے گزرے تاکہ اس کی مہک سے ہم بھی مہک اٹھیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کافر، متکبر، مکذب، اس کی روح پر اللہ تبارک و اس کے اوپر، اس مرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی ایسے فرشتے کو مسلط کرتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، زبان سے گونگا ہوتا ہے۔ یہ تین صفت والا فرشتہ اس کے اوپر اللہ مسلط کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اور ایسا گرز کہ وہ نہ دیکھنے والا فرشتہ اگر پہاڑ پر گرز مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایک گرز میں وہ سارا کا سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ اس کی روح پر، اس کے اوپر تھوڑا مارے گا، گرز مارے گا، اور اس کی وجہ سے وہ چیخ اٹھے گا، اس کی چیخ نکلے گی، اللہ فرمائے گا جہنم کی آگ بچھا دو۔ یہ اس کے لیے ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس کا حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو مفسرین نے بقا بن عازب کی روایت کے حوالے سے سنایا، ہم نے اور آپ نے بھی سن لیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور اس آدمی کا، متکبرین کا، مکذبین کا جنت میں جانا ایسا محال ہے، ایسا اشکیہ اور ناممکن ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا ناممکن ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سوراخ میں داخل ہو جائے، اور سوئی کے چھوٹے سے ناکے میں اونٹ جیسے بڑے جانور کا جانا ناممکن ہے، محال ہے، اشکیہ ہے۔ ایسا ان لوگوں کا جنت میں جانا بھی محال ہے، ناممکن ہے، اشکیہ ہے۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے جمل کے ذریعے سے، اونٹ کے ذریعے سے مثال دی۔ کیوں اس کی مثال دی؟ فرمایا اس لیے کہ جانوروں میں ہاتھی کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی جانور ہے تو اونٹ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جن جانوروں کو لوگ پالتے ہیں ان میں سب سے بڑا ہاتھی ہے، اور ہاتھی کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو اونٹ ہے۔ اور اونٹ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اونٹ ہاتھی سے زیادہ موانست والا ہوتا ہے، مانوس بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ہاتھی اتنا جلدی مانوس نہیں ہوتا ہے جتنا جلدی اونٹ مانوس ہو جاتا ہے، اور اونٹ سے انسان بہت زیادہ کام لیتا ہے اور بہت سارے کام لیتا ہے، اونٹ سے ہاتھی سے اتنے سارے کام نہیں لیے جاتے۔ اس لیے یہاں اللہ نے اونٹ کا ذکر فرمایا کہ اونٹ مانوس جانور ہے، اور اونٹ کو لوگ پالتے بھی ہیں اور اونٹ سے بہت سارا کام لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اونٹ کی مثال دی اور سوئی کی مثال دی، اور فرمایا سوئی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور سوئی کا ناکا اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اور سوئی کا بہت چھوٹا ناکا، اس چھوٹے سے ناکے میں سوراخ میں اتنے بڑے اونٹ کو داخل کرنا کوئی بھی نہیں تسلیم کر سکتا، اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ان متکبرین کا اور ان مکذبین کا جنت میں جانا بھی ایسا ہی ناممکن ہے، وہ جا ہی نہیں سکتے، جنت ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم مجرمین کو، جرائم کرنے والوں کو، مظالم کرنے والوں کو، نافرمانیاں کرنے والوں کو، حکم و عدولیاں کرنے والوں کو، اللہ کے حکموں کو تال متول کرنے
کرنے والوں کو, اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈالنے والوں کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی استہزاء کرنے والوں کو, نبی کے طریقوں کا مذاق کرنے والوں کو, نبی کے فرمانوں کا مذاق کرنے والوں کو اسی طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, ہم مجرمین کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتے ہیں اور ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. پھر اللہ کی جہنم کا ذکر فرماتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. اللہ میری آپ کی حفاظت کرنا, بڑی ڈراؤنی آیت ہے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ, ان کے لیے جہنم میں آگ کا بستر بچھایا جائے گا. اور ذرا گرم, اگر چھت گرم ہو جائے گرمی کے موسم میں پنکھے کی ہوا بھی گرم لگتی ہے, اور جس بستر پر سوتے ہیں وہ بھی گرم گرم لگتا ہے, تو نیند نہیں آتی ہے, کروٹیں بدل دیا کرتا ہے اور کہتا ہے نیند نہیں آئے گی, اس لیے کہ گھر کا دھاوا, گھر کا چھت بہت تپ گیا ہے اور اس کی تپش کا اثر بستر پر بھی آ رہا ہے, پنکھے کی لگنے والی ہوا پر بھی آ رہا ہے, اس لیے نیند نہیں آتی. غریب آدمی بھی اس فکر میں ہے کہ کہیں ایئر کنڈیشن بنا دیا جائے. رب فرماتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ, ان کے لیے جنت کا دخول تو ناممکن ہے, بلکہ ہم ان کے لیے جہنم کا, دوزخ کا فیصلہ فرمائیں گے اور اس دوزخ میں ہم ان کا بچھونا بستر بنائیں گے تو وہ آگ کا بنائیں گے. اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ بھی فرماتا ہے وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ, اور اوپر سے اوڑھنے کی ضرورت بھی انسان کو پڑا کرتی ہے اور انسان اپنے اوپر کوئی نہ کوئی چیز اوڑھ لیا کرتا ہے. رب فرماتے ہیں جہنم والوں کو ہم جہنم میں گدری اڑائیں گے اور وہ اوڑھنا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا, بچھونا بھی آگ کا, اوڑھنا بھی آگ کا, پردہ بھی آگ کا جس سے بدن چھپایا جاتا ہے. اوپر کا بدن چھپانے کے لیے بھی اللہ چادر دے گا تو وہ چادر بھی آگ کی ہوگی. اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, ہم اسی طریقے سے ظالمین کو بدلا دیا کرتے ہیں, ان کی جزا, ان کی سزا یہی ہوا کرتی ہے. اب جہنم کے بارے میں جو روایتیں بیان فرمائی بڑی عجیب اور خطرناک روایتیں ہیں. اس سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں, جہنم سزاؤں کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جن نعمتوں کا ذکر فرمایا اس میں جہنم کا بھی ذکر فرمایا. تو فرمایا متحدہ ہندوستان تھا, جب ہندوستان الگ نہیں ہوا تھا پاکستان وغیرہ, متحدہ ہندوستان تھا. اس وقت ایک پنڈت تھا, اس پنڈت کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا, میں انشاءاللہ بیچ میں یاد آئے گا تو بتا دوں گا. تو اس پنڈت نے اسلام پر اور قرآن پر بہت اعتراضات اور سوالات کیے تھے, قرآن پر اور اسلام پر. اس پنڈت نے کہا مسلمانوں سے تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے, کہ قرآن کی زینت ہے, قرآن کا ڈیکوریشن سورہ رحمان ہے, قرآن کا دن سورہ یاسین شریف ہے اور سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے. اور اس میں میرا اعتراض اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ہر نعمت کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو سمجھ میں آیا پانی اللہ کی نعمت ہے, جنت اللہ کی نعمت ہے, پھل اللہ کی نعمت ہے, فروٹ اللہ کی نعمت ہے, غذائیں اللہ کی نعمت ہے. ان ساری نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس صورت میں اللہ نے نعمتوں کے اندر جہنم کا بھی ذکر فرمایا. یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَشِرَانِ, ہم نے جہنم میں آگ بنائی, دھواں بنایا, اور ایسی آگ ایسا دھواں کہ حتی ایسے
بھی نہ ہٹیں، یہ اس کا ترجمہ ہے، ہٹانے سے بھی نہ ہٹیں، ایسی آگ ایسا دھواں بنایا اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ پنڈت کہنے لگا کہ یہ جہنم کا تذکرہ، جہنم اور جہنم کے اندر جو سجائے ہیں یہ تو کوئی نعمت نہیں ہے، جس سے تکلیف ہو نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے نعمت ہوئی؟ اللہ نے ان ساری نعمتوں میں اس کا بھی ذکر فرمایا، یہ تو قرین قیاس نہیں ہے، یہ سمجھ میں آوے ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں غلطی کی ہے۔ یہ اس کا اعتراض تھا، یہ تو ہندو نے کیا ہے، اب تو مسلمان بھی سوال کرتا ہے اور مسلمان بھی قرآن میں اشکال کرتا ہے کہ اللہ یا ہوتی تو او نہ ہو جو ہے، مسلمان کہتا ہے۔ اس پنڈت نے ابھی تک میرے ذہن میں وہ نام نہیں آتا ہے، تو اس نے وہ سوال کیا اور کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کا جواب مجھے چاہیے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے دیوبند کے مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے، محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو پوری امت کی طرف سے نور سے بھر دے۔ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تجھے قرآن پر اعتراض ہے، قرآن پر سوال ہے، اور تو کہتا ہے نعمتوں میں جہنم کہاں سے نعمت آئی اور جہنم کی سزائیں کیسے نعمت میں سے آئی؟ تو یہ سوال کرتا آؤ میں تجھے جواب دوں۔ اس پنڈت کو بلایا اور اس پنڈت کو بلا کر کہا سن کہ کبھی کسی وقت ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، طبیب کے پاس گیا ہے؟ ہاں گیا ہوں۔ طبیب تجھے کسی چیز سے روکتا ہے اور کہتا ہے یہ کھانا مت کھانا، اگر کھانا کھائے گا تو بھیانک بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، تو کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ جن چیزوں سے روکا ہو کسی آدمی نے اس چیز کو کھا لیا ہو اور اس کو بیماری لگ گئی ہو؟ کہاں ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے طبیب روکتا ہے، ڈاکٹر روکتا ہے، پھر بھی اس کا استعمال کر لیتا ہے تو پھر وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آئے دن میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر پرہیز کرنے کو کہتا ہے، شریعت پرہیز کرنے کو کہتی ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر بیماری ابھرتی ہے یا بیماری لگ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو کہاں اس ڈاکٹر کو تو کیسا مانے گا؟ تو وہ پنڈت کہنے لگا کہ میں اس کو میرا محسن مانوں گا، اس ڈاکٹر کو محسن مانوں گا۔ کیوں محسن مانے گا؟ اس لیے کہ اس نے مجھے آگاہ کر دیا اور نقصان دینے والی چیز سے مجھے متنبہ کر دیا، اس لیے وہ میرا محسن ہوگا۔ حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب سن، جب کہ دنیا کا ڈاکٹر تجھے کسی چیز سے روک دیتا ہے، آگاہ کر دیتا ہے، متنبہ کر دیتا ہے تو تو اس سے بچ جاتا ہے اور اس ڈاکٹر کو محسن بد کہتا ہے، تو سن کائنات کے پیدا کرنے والے رب نے مجھے تجھے پوری دنیا کے انسانوں کو آگاہ کر دیا کہ جہنم ہے، جہنم کے اندر سزائیں ہیں، آگاہ کرنا یہ نعمت ہے اور نعمت کی تمہیں آگاہ کر دیا اور یہ آگاہ کرنا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس لیے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں تمہیں جہنم کے عذابوں سے آگاہ کر رہا ہوں، میں تمہارا محسن ہوں، اس لیے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، آگاہ ہو جاؤ۔ یہ آگاہ کرنا میری طرف سے نعمت ہے۔ جہنم کی چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے سورہ رحمان میں کہ ایسا بھیانک عذاب ہے، اس سے آگاہ ہو جاؤ۔ یہ آگاہ کرنا نعمت ہے۔ اگر وہ آگاہ نہ کرتا، نہ بتاتا، جہنم کی آگ کے بارے میں نہ بتاتا، جہنم کے دھوئیں کے بارے میں رب نہ بتاتا اور میں اور تو نہ بچتا اور جہنم میں جاتے تو پھر ہم آگ کے مستحق ہو جاتے، ہم جہنم میں نہ جائیں، اس لیے آگاہ کر دیا۔ رب محسن ہے، اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ جہنم اور سزائے جہنم سے بچ جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یہ میری طرف سے تمہیں کہا جا رہا ہے، یہ میری طرف سے نعمت ہے، اس کی تم اس کو بھی جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور کہنے لگا بالکل تمہارا قرآن صحیح کہتا ہے،
اسی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان فرما رہا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم کا بستر ہوگا اور اوپر کا اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم کا بستر، جہنم کا اوڑھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کی آگ کی دہشت کو اور اس کی بھیانک ہونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور میرے صحابہ جانتے ہو صرف جہنم کا بستر، آگ کا بستر، آگ کا اوڑھنا اتنا ہی نہیں ہے، وہ آگ کیسی ہے جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے آپ کو بھی کہا جا رہا ہے جہنم کی آگ کیسی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہے، آنکھوں میں سے آنسو ہے، جہنم کا تذکرہ، جہنم کی آگ کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا اور میرے صحابہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس کو 1000 سال تک دہکایا گیا، 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو ایک دم سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر 1000 سال پھر دہکایا گیا، پھونکے ماری گئی اور جب بھڑکایا گیا تو لال سفید میں بدل گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ اب اس کی سرخی سفیدی میں بدل گئی۔ پھر 1000 سال تک پھر دہکایا گیا، پھر اس جہنم کی آگ کو پھونکے ماری گئی تو پھر ایک دم کالی ہو گئی اور اب وہ تاریک اور کالی ہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو وہ آگ تمہاری دنیا کی آگ، اس آگ سے تمہاری دنیا کی آگ 69 درجہ کم ہے، دنیا کی آگ سے 69 درجہ تمہاری آگ سے جہنم کی آگ زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، صحیحین کی روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن برزخیوں میں سے ایک برزخی کو اللہ لائے گا جس نے دنیا میں پوری زندگی راحتوں کے ساتھ گزاری، کبھی اس کے پاس ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں آئی ہے، کبھی پریشانی نہیں آئی ہے، پوری زندگی عیش و آرام میں عشرتوں میں گزاری ہے، کبھی تکلیف نہیں آئی۔ اس جہنمی کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ صرف جہنم کا ایک گوتا لگوائے گا، ایک ڈبکی لگوائے گا، گوتا لگوا کر باہر نکالے گا، اور باہر گوتا لگانے میں کتنی دیر لگتی، اندر دے باہر نکال دیا۔ پھر پوچھتا ہے اللہ دنیا کو کیسا پایا، دنیا میں تیرے پاس کتنی راحتیں پہنچی، کیا دنیا میں تجھے راحتوں کا تیرے پاس سے گزر ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ایک گوتے میں ایک ڈبکی میں کہتا ہے اے اللہ دنیا میں میں نے کبھی راحت دیکھی ہی نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں راحت کے سوا کبھی تکلیف نہیں دیکھی، وہ آج کہتا ہے میں نے دنیا میں کبھی راحت دیکھی نہیں ہے اور دنیا میں کبھی میرے پاس عیش و آرام آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ جنتی کو لائے گا اور جنتی کو لا کر اس کو جنت کا ایک گوتا لگائے گا، اور گوتا لگانے کے بعد اللہ پوچھے گا دنیا میں کیسا رہا؟ جس نے دنیا میں تکلیف کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، تکلیف کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، پوری زندگی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، غربتوں میں گزر گئی ہے، وہ آدمی جب اللہ اس سے گوتا لگوا کر پوچھے گا کیسا رہا، دنیا میں کتنی تکلیف ہوئی اور دنیا میں تکلیف کا گزر ہوا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں، کبھی تکلیف کا جھونکا نہیں آیا، کبھی دنیا میں تکلیف کس کو کہتے وہ بھی نہیں جانتا، صرف ایک گوتے میں دنیا کی تکلیف بھول گیا، وہ ایک گوتے میں دنیا کی راحتیں بھول گیا۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، جنت اتنی بہتر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک روایت، مسلم شریف کی روایت، جس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا اور جہنم میں آگ کو بنایا، جہنم کی شعلے بنائے، اس میں جہنمی کو ڈالا جائے گا اور اس جہنمی کو اس آگ کا ایندھن بنایا جائے گا اور اس آگ کو اس کے ذریعے سے جلایا جائے گا اور اس آگ میں اس کو
اس میں سب سے کم درجے والا عذاب، جس کا سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اس سے کم کسی اور کو نہیں ہوتا ہوگا، سب سے کم درجے والا عذاب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس کم درجے والے عذاب والے سے پوچھے گا کہ تجھے عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی تجھے دیا گیا تھا، جتنی راحت دی گئی، جتنا مال دیا گیا، جو کچھ بھی دنیا میں دیا گیا تھا، وہ سارا کا سارا اگر تجھے کہا جائے کہ دے دے، تجھے جہنم سے بچا لیا جائے، تو کیا تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ دنیا کی ساری چیزیں دے دے گا؟ وہ کہنے لگا ہی اللہ جتنا بھی تھا اس میں سے مجھے ایک رتی کے برابر بھی نہیں چاہیے، سارا کا سارا دے دوں اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ حالانکہ وہ آخرت میں سب سے کم درجے کا جہنمی ہوگا، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوتا ہوگا۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں وہ کم سے کم عذاب والا جہنمی جس کا عذاب سب سے چھوٹا ہوگا، وہ کیا عذاب ہوگا؟ فرمایا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، بوٹ سوج پہنائے جائیں گے، موجری پہنائی جائے گی اور وہ آگ کی ہوگی۔ میں نے آپ نے لکڑی کی بھی دیکھی ہے، چمڑے کی بھی دیکھی ہے، ریگزین کی بھی دیکھی ہے، کپڑے کی بھی دیکھی ہے، لیکن آگ کی تو کبھی نہیں دیکھی ہے۔ دراصل لیدر ہیوی ہو تو کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا، اندر گرمی لگے گی، پسینہ ہوگا۔ ہاں وہاں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس کا تسمہ، اس کی ڈوری وہ اللہ آگ کی بنائے گا، آگ کی ڈوری۔ یہاں تو فینسی ڈوری ڈھونڈتے ہیں، رنگ برنگی ڈھونڈتے ہیں، فرمایا اللہ آگ کی ڈوری بنائے گا جس کو تسمہ کہتے ہیں، تسمہ اس کا آگ کا ہوگا اور پھر وہ جوتی پہنائی جائے گی اور اس جوتی کے پہننے سے اس کے علاوہ کوئی عذاب نہیں۔ وہ جوتی نیچے پہنی اور اس کے پاؤں کے تلوں سے اس کی گرمی جائے گی اور پھر اس کی کھوپڑی ایسے ابلے گی جیسے کہ ہنڈیا میں کوئی چیز ابلتی ہے، اس کی ہنڈیا ابلے گی، ایسا عذاب ہو رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ مجھ سے بڑا عذاب کسی اور کو نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب سے کم درجے والا جہنمی ہوگا جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہو رہا ہوگا۔ یہ جہنم ہے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ اللہ جہنم کا بستر بچھونا بچھائے گا، اللہ جہنم کا اوڑھنا اڑائے گا اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طریقے سے جہنم والوں کو اور ظالمین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، کیا حسین جنت ہے، کیسا حسین منظر ہے۔ مطالعہ کیا تھا کہ سناؤں گا لیکن وقت نہیں ہے۔ کیا اللہ نے جنت کھینچی ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو جمعہ کے مبارک دن میں کل ہم جنت کا تذکرہ سنیں گے۔ ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیسی جنت بنائی ہے، کیسی جنت کی نعمتیں بنائی ہے۔ انشاءاللہ روایتوں کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے انشاءاللہ کل سنیں گے اللہ نے جنت کیسی بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین نصیب فرماتے ہیں جنت والے اعمالوں کی توفیق عطا فرمائے، جہنم والے اعمالوں سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا حنان يا بديع السماوات والأرض اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نفر قلوبنا بالقرآن اللهم نفر قلوبنا بالقرآن اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف
قلوبنا إلى طاعتك. رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر موتانا اللهم اغفر موتانا اللهم اغفر موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ قصوروں کی انبار لے کر آئے ہیں، گناہوں کی گدھیاں لے کر آئے ہیں. اے اللہ زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندی تک گناہ ہی گناہ ہے. مولا آپ کے پاس عفو و درگزر کے خزانے ہیں. یا اللہ آپ غفور رحیم ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں، آپ ستار العیوب ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ اکرم الاکرمین ہیں. آپ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری مانگیں پوری کروں گا. مولا مانگ یہ ہے کہ ہماری معافی کا اعلان کر دیجیے. یا اللہ آپ کی عالی دربار میں آ کر آپ سے التجا یہ ہے اور آپ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے سارے قصوروں پر معافی کا قدم دے دیجیے. اے اللہ صغائر کبائر سب معاف کر دیجیے. توبہ کرتے ہیں توبہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ جہنم کا تذکرہ سنا. یا اللہ پیارے آقا ذاتاللہ کی آنکھیں بھی نم دیدہ ہے، آگ دیدہ ہے، اشکبار ہے، جہنم کا تذکرہ سناتے سناتے رو دیتے ہیں. اے اللہ وہ جہنم بڑی بھیانک ہے. روایتوں میں پڑھتے ہیں تو مولا یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ہے. یا اللہ دنیا کی آگ کا عالم یہ ہے کہ ذرا سی چنگاری پوری دنیا کو خاکستر کر دیا کرتی ہے. اے اللہ چھوٹی سی چنگاری بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی خاکستر کر دیتی ہے. اے اللہ دنیا کی آگ کی تپش برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کا دھواں برداشت نہیں ہوتا ہے. مولا جہنم کی آگ یا اللہ جس کے لیے فرمایا اس کا بچھونا اور اس کا اوڑھنا یا اللہ کیسے برداشت ہوگا. مولا اے اللہ اس جہنم سے آزادی کا آشرا ہے. اللہ آزادی دے دیجیے، یا اللہ آزادی دے دیجیے. اے اللہ جب بچہ ماں باپ کے سامنے روتا ہے اور ضد کرتا ہے تو ماں باپ اس کی ضد پوری کر دیا کرتے. یا اللہ ساری دنیا کے ماں باپوں سے زیادہ آپ کو پیار کرنے والے ہیں. یا اللہ یہ بندے آپ سے ضد کر رہے ہیں. یا اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کو بنا رہا ہے کہ آج مان جائیے. اور مولا اس کو النار کے عشرے کے اس چوتھے دن میں، چوتھی افطاری کے وقت میں، 24ویں رمضان میں اے اللہ آپ کو مناتے ہوئے، آپ کے سامنے التجا کرتے ہوئے آنسو آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے بچا لیجیے، بچا لیجیے مولا، بچا لیجیے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. اے اللہ گرم بستر پر نیند نہیں آتی ہے، مولا آپ کے بستر پر کیا عالم ہوگا. یا اللہ اس سے بچانے کے فیصلے فرما لیجیے. یا اللہ مکذبین میں بننے سے بچائیے، متکبرین میں بننے سے بچائیے، متواضع بنائیے، مخلص بنائیے، متقی بنائیے. اپنا مقبول بندہ ہم سب کو بنا دیجیے. اے اللہ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے نا مولا. اے مولا راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دیجیے. نم کا نم اور اس کا مندہ سنا کر بیٹی دین سنا دیجیے. یا اللہ مندہ ہے نظر تک قبروں کو کشادہ فرما کر جنت کے باغیچے بنا دیجیے. اے اللہ مولانا اسماعیل بھوتا یا اللہ بہت فکر مند تھے. یا اللہ امت کی بہت فکر تھی، آپ جانتے ہیں. یا اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائیے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرمائیے. یا اللہ 7 سمندر پار پردیش میں انتقال ہوا. اے اللہ پوری پوری مغفرت فرمائیے. قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجیے. مسمان تک کو شکل جمیل عطا فرمائیے. یا اللہ کار خیر صدقہ جاریہ کر کے بنات قائم کر کے تلقاریہ میں گئے ہیں. اے اللہ
اس کو پھلتا پھولتا رکھیے یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے یا اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے حافظ شعیب صاحب سالوں یو کے میں جو ابھی چند دنوں پہلے رمضان سے پہلے آئے تھے بہت خوش الہانی سے اذان بھی دیتے ہیں اور نعتیں اور نظمیں بھی پڑھتے ہیں یا اللہ ان کے گلے میں کینسر ہو گیا ہے اے اللہ عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ جس گلے سے جس لہن سے یا اللہ قرآن پڑھتا ہے اے اللہ اس حافظ صاحب کے گلے کو یا اللہ تندرستی سے مالا مال کر دیجیے یا اللہ بیماری تو آپ کی طرف سے ہی آتی ہے اور تندرستی بھی آپ ہی دیتے ہیں بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت میں بدل دیجیے یا اللہ جس کو جو بھی بیماری ہو کینسر والوں کو ٹی بی والوں کو یا اللہ بخار والوں کو سر درد والوں کو بدن کے درد والوں کو گھٹنے والوں کو ڈائبٹیز والوں کو یا اللہ جس کو جو بھی بیمار ہو دل کے دورے پڑے ہو یا اللہ رگیں بند ہو یا اللہ خون کا جریان کم ہو گیا ہو سب کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے سب کی بیماریوں کو تندرستیوں میں بدل دیجیے کہ جو بد میں جو لوگ محفوظ ہیں ان کے لیے رہائی کے انتظامات فرما دیجیے یا اللہ یہ ہمارا کہنا سننا قبول فرمائیے اور ہم سب کی ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائیے باقی دنوں میں بھی اللہ جو 5-6 دن باقی ہیں اس میں بھی ہمیں پابندی کے ساتھ کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قبول فرما لیجیے وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین